ایک بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تینوں بہادری، ذہانت، سخاوت، دور اندیشی میں کمال کے تھے۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے نہ کمتر تھا اور نہ برتر۔ بادشاہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ آخر میرے بیٹوں میں سے کون ولی عہد ہوگا، اور جب بھی کوئی ان کی آزمائش ترتیب دیتا تو سب برابر میں پاس ہو جاتے۔ ایک دن وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک وزیر آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کیسے میں اپنے بیٹوں میں سے اصلی ولی عہد کو چنوں۔ اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا ایک دوست ہے جو مشکل سے مشکل مسئلے کو چٹکی میں حل کر لیتا ہے۔ آپ کو اس مسئلے کو انہیں حل کرنے کے لیے دے دینا چاہیے۔ اس نے کہا، میرے دوست بادشاہ سکندر کو قاصد روانہ کرو اور میرے ولی عہد کے مسئلے کے حوالے سے اسے ساری معلومات فراہم کرو۔ اب وہی میرا ذہین و فطین دوست ہی میرے اصل ولی عہد کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گا۔ وزیر نے ایک قاصد خط کے ساتھ اس دوسرے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ جب سکندر بادشاہ کو وہ قاصد ملا اور جب اس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے قاصد سے کہا، بادشاہ کو کہنا کہ اپنے تینوں بیٹے میری ریاست میں بھیج دے۔ میں ان میں سے صحیح ولی عہد کو چننے میں بادشاہ کی مدد کروں گا۔ اور یوں قاصد واپس اپنے ملک چلا گیا۔ بادشاہ سکندر نے اپنی ریاست میں کچھ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو ان تینوں شہزادوں کے لیے بچھا دیا اور خود بہروپیہ بن کر ان تینوں شہزادوں کا اپنی ریاست میں انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف جب بادشاہ کو سکندر بادشاہ کا خط ملا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو تیار ہونے کو کہا اور انہیں دوسری ریاست روانہ ہونے کو کہہ دیا۔ شہزادوں نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں جلد ہی کسی اور ریاست میں بھیج رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تم لوگوں میں سے اپنے ولی عہد کو منتخب کر لوں۔ اس سلسلے میں تمہیں میرے دوست بادشاہ سکندر کی ریاست میں جانا پڑے گا۔ جو ہی وہ تینوں بادشاہ سکندر کی ریاست میں داخل ہوئے تو انہیں ایک شخص ملا۔ اس شخص نے شہزادوں کو کہا، مجھے بادشاہ سکندر نے آپ کو لینے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بحفاظت محل پہنچا سکوں۔ وہ ان تینوں شہزادوں کے ساتھ پیدل راستہ طے کرنے لگا۔ وہ لوگ جب ایک گاؤں کے راستے تھے تو راستے میں نیچے دیکھ کر ایک شہزادہ بولا، لگتا ہے یہاں سے ایک اونٹنی گزری ہے اور دائیں طرف سے اندھی ہے۔ دوسرا شہزادہ بولا، ہاں، اس کے اوپر ایک شیرینی بھی لدی ہوئی تھی۔ تیسرا بولا، لگتا ہے اس کی دم کٹی ہوئی تھی اور اس کا ایک پاؤں بھی خراب تھا۔ بادشاہ سکندر جو بہروپیہ بنا ہوا تھا وہ حیران رہ گیا کہ کیسے وہ یہ سب ایسے اندازے لگا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچے وہاں کے کچھ لوگ اونٹنی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں کو بڑے شہزادے نے کہا، لگتا ہے تمہاری اونٹنی چوری ہو گئی ہے، تم اسے ڈھونڈ رہے ہو، کیا وہ اندھی ہے؟ دوسرا بولا، اور اس پہ شیرینی بھی لدی ہوئی تھی۔ اور تیسرا شہزادہ بولا، کیا اس کا پاؤں خراب اور دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ وہ سب لوگ حیران رہ گئے کہ ان سب کو یہ کیسے پتا۔ ان میں سے ایک بولا، انہوں نے میری اونٹنی چوری کی ہے۔ وہ لوگ ان سب کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جب سارا معاملہ سنایا گیا تو اس نے شہزادوں سے پوچھا، کیا سچ ہے؟ بتاؤ، اگر تم چور نہیں ہو اور تم لوگوں نے اونٹنی کو نہیں چرایا تو اونٹنی کی ساری نشانیوں کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ بڑا شہزادہ بولا، ہم میں سے کسی نے نہ اونٹنی کو دیکھا ہے اور نہ ہم چور ہیں۔ میں نے اونٹنی کو اندھا اس لیے کہا کہ وہ جہاں جہاں سے گزری صرف ایک طرف کے ہی پتے کھائے ہیں اور دوسری طرف کی ٹہنی کے پتے نہیں کھائے۔ قاضی نے دوسرے شہزادے سے پوچھا، تم اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ بولا، جہاں جہاں سے اونٹنی گزرتی گئی اور وہاں وہاں شیرینی کے زرے گرتے رہے اور ان زروں پر بے شمار چیونٹیاں آتی گئی۔ لوگوں نے جب تیسرے شہزادے سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ، تمہیں کیسے پتا اونٹنی کا ایک پاؤں خراب اور اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ وہ بولا، اس کے 3 پاؤں زمین پر صحیح لگ رہے تھے جبکہ چوتھے پاؤں کا نشان نہ تھا، اور جب بھی وہ زمین پر
2 دفعہ بیٹھی رہی۔ اس کے بیٹھنے کے سارے نشان تھے پر اس کی دم کا کوئی نشان۔ قاضی اور وہاں پر موجود سارے لوگ ان سب کی باتوں کو سن کر حیران رہ گئے۔ قاضی نے کہا تم تینوں نے بہترین دلیلیں دی ہیں، اس لیے تم پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا، تم سب جا سکتے ہو۔ وہ تینوں شہزادے اور بادشاہ سکندر گاؤں سے باہر چل پڑے۔ جلد ہی وہ ایک حویلی کے پاس پہنچے۔ ایک شہزادے نے کہا مجھے پیاس اور بھوک لگی ہے۔ بادشاہ بولا آؤ اس حویلی میں چلتے ہیں۔ وہ سب اس گھر میں چلے گئے۔ وہاں کے مکین نے بادشاہ کو پہچان لیا پر بادشاہ سکندر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے اور پینے کو دو۔ اس نے کھانے اور پینے کی بہت ساری چیزیں بادشاہ اور شہزادوں کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی تینوں شہزادوں نے ایک ساتھ دودھ پیا، وہ بولے یہ دودھ حرام ہے، یہ کتے کا دودھ ہے۔ حویلی کا مالک حیران، بادشاہ سکندر بھی حیران کہ یہ شہزادے کیا بول رہے ہیں۔ حویلی کے مالک نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ لوگ کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہزادے بولے ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ اتنے میں حویلی کے مالک نے حویلی کے نوکر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ وہ بولا مالک یہ جس گائے کا دودھ ہے وہ جب بھی باہر سے چارہ کھا کر آتی تو بھاگ کر اس برتن سے پانی پیتی جس میں ہمیشہ کتا پانی پیتا ہے۔ بادشاہ سکندر جو یہ سب دیکھ رہا تھا بولا یہ شہزادے صحیح ہیں، یہ دودھ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ سکندر اور تینوں شہزادے حویلی سے نکل آئے اور چلنے لگے۔ بادشاہ سکندر نے ان تینوں کو روکا اور بولا جانتے ہو میں ایک عام آدمی نہیں ہوں بلکہ تمہارے والد کا دوست بادشاہ سکندر ہی ہوں۔ مجھے تم لوگوں میں سے ولی عہد کو ڈھونڈنے کا کام ملا تھا جو کہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ تم تینوں غیر معمولی انسان ہو اور تم لوگوں میں سے ولی عہد کو ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ تم لوگ خود ہی آپس میں ولی عہد کے بارے میں فیصلہ کر لو اور اپنے والد کو بتا دینا۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ سکندر اپنے محل واپس چلا گیا اور شہزادے اپنی ریاست کو واپس چل دیے۔